میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ماہیا کرن می رہی تاں سبنن کے मां भली कार करे रही आहियां। तव्हां अॼु जेका ट्रांसमिशन ॾिसी रहिया आहियो 7 मुहर्रम हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन आहे जेका तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहे ऐं असां सां गॾु इलाही अहम शख़्सियत हिते मौजूदु आहे। पहिरियां बि तव्हां हिननि खे असांजी ट्रांसमिशन में ॾिसी चुका आहियो। स्पेशली क़ौम ईरान खां आयल आहिनि। सैयद हसन अब्बास नक़वी साहब इस्लामिक स्कॉलर आहिनि जेके असां सां गॾु आहिनि। अॼु बि असां हिननि सां ॾाढी सुठी गुफ़्तगू कंदासीं, 7 मुहर्रम हराम जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं ऐं उन खां अलावा बि हिननि सां सवाल कंदासीं। प्यारी किरत तव्हां ॿुधी कारी मोहम्मद अनीस क़ादरी हाशमी साहब जी आवाज़ में। उन खां अलावा असां सां गॾु असांजो ॿियो भाउ बि हिते मौजूदु आहे, शाहनवाज़ पप्पू गुल। सो उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आज जैसे 7 मुहर्रम है तो इस हवाले से आप हमें कुछ बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिल्लाह वल्लअनतु अला अअदाइल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सबसे पहले तो खुदावंद आलम का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है बेशक कि आज 7वीं मुहर्रम है और ये 7वां दिन करबला में इस वक्त बड़ा सख्त गुज़र रहा है। हुसैनी ख़ैमों में ये ख़बर पहुंच चुकी है कि अब पानी नहीं मिलेगा। नहीं मालूम आज बच्चे किस कैफियत में सोएंगे। वो सहरा की तपती हुई रेत, वो गर्मी और दूसरी तरफ से खून के प्यासे यजीदी अफवाज मौला के सर को कलम करने के लिए खड़ी हुई हैं। हत्ता जब ये ख़बर अफवाज यजीदी में पहुंची कि पानी बंद कर दिया गया है, क्योंकि बिलाखिर उस तरफ भी ज़ाहिरी तौर पे ला इलाह पढ़ने वाले थे,
تو جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا تو اسی اعتبار سے تھا کہ ایک کوئی باغی ہے، باغی یعنی بغاوت کرنے والا، جو حکم کے خلاف کھڑا ہو جائے. تو یزید کی طرف سے کوشش یہ تھی کہ حسین کو باغی بنا دو اور مسلمانوں کو یہ دکھاؤ کہ یہ شخص باغی ہے اور باغی بنا کے اس کو قتل کر ڈالو. حتیٰ باغی کے لیے یزیدی افواج میں مولا کا نہیں معلوم تھا کہ جو سامنے شخصیت کھڑی ہوئی ہیں، بعض افراد کو معلوم تھا جو وہاں کے سپہ سالار تھے، جو اس جنگ کے ماحول کو بنا رہے تھے اور بپا کر رہے تھے، ان کو اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ وہ نواسے رسول کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بعض افراد ایسے تھے فوج میں جن کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو کس کے خلاف لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے. حتیٰ ان کے دل اس بات کو سن کر رو گئے کہ ایک باغی کے لیے ہم مسلمان پانی بند کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو اس فوج میں علم تھا کہ ہم حسین پر پانی بند کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا نہیں آیا. یہ کب ہوتا ہے، ایسی کیفیت کب آتی ہے کہ انسان اتنا سنگ دل ہو جائے، اتنا سخت دل ہو جائے؟ یہ جب کیفیت آتی ہے کہ جب خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان معصیت کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، اتنا گناہ کرے، حرام لقمہ یعنی جو چیز حلال طریقے سے نہیں کمائی گئی ہے وہ لائے اور باپ اپنے بچے کو کھلائے، بچہ اپنے گھر میں کھائے، اور جب وہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ مسلسل اس حرام کھانے کا ایسا عادی بن جائے کہ جب حق اور حقیقت اس کے سامنے آئے تو وہ انکار کر دے. جس طریقے سے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا. قریش کے جو کفار تھے کیا مظالم ڈھائے رسول گرامی کی شخصیت کے خلاف، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کیا مظالم ڈھائے گئے، سیدہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے خلاف کیا مظالم ڈھائے گئے. اسی طریقے سے امام حسن، زہر اتنا تیز تھا کہ کلیجہ باہر آ گیا ٹکڑوں کی صورت میں. فرش عزا ہمارا بچھ چکا ہے، یہ فرش عزا سے کم نہیں ہے، فرش عزا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت ذکر حسین، ارشاد حسین ہو رہا ہے، خدا کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے. میری سامعین محترم سے جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے ذکر حسین کی، ان سب سے گزارش ہے کہ اگر بچے دیکھ رہے ہیں تو اپنے بڑوں کو بلا لیں، اگر بڑے دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بلا لیں، کیونکہ یہ سفینت نجات، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حسین سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں. دوسری طرف فرمایا کہ مصباح الہدا ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں. تو یہ کشتی خداوند عالم کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. چند دن پہلے پہلی محرم تھی اور آج 7ویں محرم ہو چکی. تیزی سے یہ سفر جاری ہے اور ہمارے پاس کچھ ہی دن رہ گئے، لیکن توبہ کی مہلت بہت زیادہ ہے. اگر توبہ ہو صحیح معنی میں. حر علیہ السلام باطل سے پلٹ رہے ہیں خیمے حق کی طرف، امام حسین کی طرف. ایک لمحے میں اپنے آپ کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے آئے. اسی طریقے سے اگر توبہ ہو حر والی، آزادانہ، حر کا مطلب ہے آزاد، وہ شخص جو آزاد ہو. کس سے آزاد ہو؟ اپنے دل کی ہوس سے، وہ جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں دنیاوی، اس سے آزاد ہو. اس کے بعد جو دنیاوی محدودیتیں ہوتی ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرو، جاہو حشم حاصل کرو، اپنے لیے نام بناؤ، اپنے لیے سیٹ حاصل کرو، اس سے آزاد. کیونکہ جب افواج یزید میں تھے تو بہت بڑے سپہ سالار تھے، بہت بڑا ان کو عہدہ تھا. وہ عہدہ چھوڑ کے امام حسین کے پاس آئے. کیونکہ اپنے آپ کو، جو روایات میں جملے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس وقت جہنم اور جنت کے بیچ دیکھ رہا ہوں. تو یہی ہے حقیقی سعادت اور یہی ہے حقیقی مقام. خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم امام حسین کو ہی وسیلہ بناتے ہیں اور مانگتے ہیں، آل رسول کو ہی وسیلہ بناتے ہیں، نواس رسول کو ہی وسیلہ بناتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ اے خدا، ہم سے سال ہر سال جو خطائیں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، جو گناہ ہوئی، اے خدا اپنے، تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آج ہم آئے ہیں تاکہ نجات حاصل کر سکیں.
آج ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ تیری بارگاہ میں سرخرو رہیں۔ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ اچھا، اب صرف بات توبہ، جہاں پہ ذکر توبہ ہوتا ہے، توبہ صرف لفظی توبہ نہیں ہوتی، عملی توبہ بھی ہوتی ہے۔ توبہ کے دو رکن ہیں، ایک کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان گڑ گڑا کے اپنی مغفرت مانگے، اور دوسرا عمل میں بھی اس توبہ کو دکھائے کہ جب میں توبہ مانگ رہا ہوں تو اے خدا واقعاً میں توبہ مانگ رہا ہوں، جس گناہ سے میں توبہ مانگ رہا ہوں اب آئندہ میری کوشش پوری ہوگی کہ میں یہ گناہ دوبارہ انجام نہ دوں، اور خدا نے جس کا کہا ہے وہ انجام دوں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین کی سیرت پہ اگر عمل ہمیں کرنا ہے تو سن 61 ہجری میں دیکھیے امام حسین نے کیا کیا۔ اسلام کی بقا کی خاطر مظلوم کی کیوں مظلوم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف امام حسین مظلوم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین مظلوم تھے، لیکن ایک اور اس وقت مظلوم تھا جس مظلوم کو بچانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا۔ وہ مظلوم کون ہے؟ وہ مظلوم خود اسلام ہے۔ اسلام پر ظلم ہو رہا تھا، مولا نے قیام کیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ ایک طرف سے نماز کی حقیقت کو، نماز کے ظاہر کو تباہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے روزے کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پہلی گفتگو میں بھی عرض ہوا کہ کعبے کی حرمت کو پامال کیا۔ تاریخ میں موجود ہے، ثبت ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، ہماری بھی تاریخ میں موجود ہے، تمام مکاتب اسلامی کی تاریخ میں یہ موجود ہے، چاہے آپ تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے جو ہماری کتب ہیں ان میں دیکھ لیں آپ۔ 3 دن تک مکے کو اپنی افواج پہ حلال کرنا، اصحاب کی بے حرمتی، تابعین کی بے حرمتی، فرزندان رسول گرامی کی بے حرمتی، اور خود کعبے کی دیوار کا گرنا، یہ ظلم تھا اسلام کے اوپر، جس کو بچانے کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے مولا نکلے۔ آج جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، آج جو کہتا ہے کہ میں یزید سے بیزار ہوں اور حسین کے پاس چاہتا ہوں، حسین کی خدمت میں خادم بننا چاہتا ہوں، اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنے مولا و آقا کی، تو اس پر واجب ہے کہ جس طریقے سے مولا نے سن 61 ہجری میں قیام کیا مظلوم کے لیے، ظالم کے خلاف، آج بھی اپنے وقت کے یزید کو پہچانے، اپنے مظلوم کو آج کے وقت میں دیکھے اور قیام کرے۔ جس خدا نے جتنی استطاعت دی ہے انسان کو، اسی اعتبار سے کرے۔ اگر قیام کر سکتا ہے شمشیر کے ساتھ تو شمشیر بکف ہو کے دشمن کے اوپر آ جائے، ٹوٹ پڑے دشمن پر، جس طریقے سے ہمارے مسلمین و مؤمنین اس وقت موجود ہیں، جبہہ حق و باطل میں لڑ رہے ہیں، موجود ہے، گلوبل جو ایشوز چل رہے ہیں، جو موجود ہے، جو کیفیت ظلم جس طریقے سے ہے، دوسری طرف سے حق کے سپہ سالار موجود ہیں، لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے عالموں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے الفاظ سے، اپنی گفتگو سے لوگوں تک پہنچائیں کہ آج کیا ہو رہا ہے اپنے زمانے میں۔ کربلا کوئی زمان میں مقید تو نہیں ہے نا، قید تو نہیں ہے نا ایک زمانے میں کہ اس زمانے میں ہوئی اس کے بعد ختم ہو گئی، نہیں۔ کربلا ایک جگہ پر مقید تو نہیں ہے نا، قید تو نہیں ہے نا کہ کربلا صرف اس وقت کی تھی ختم ہو گئی، نا۔ کربلا جب سے تھی، حتیٰ کربلا کے ہونے سے پہلے کربلا کا ذکر تھا۔ رسول گرامی امام حسین کے لیے روتے نظر آ رہے ہیں، کربلا سے پہلے کربلا کا ذکر تھا۔ اسی طریقے سے کربلا کا تا ابد ذکر رہے گا، اور کیوں رہے گا؟ تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ہمیں اپنے وقت کے یزید کو پہچاننا ہے، حسینی سیرت پر عمل کرنا ہے، جہاں کسی کا حق ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا ہے وہاں کھڑا ہونا ہے، ورنہ کیا مجھ جیسے شخص کو کہ جو حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی کا حق پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اس کے حق کو نہیں بچا پا رہا، تو آیا مجھے یہ بنتا ہے میرا کہ میں اپنے آپ کو حسینی کہوں؟ یہ تو یزیدیت کی فطرت تھی نا کہ دوسرے کا حق ضائع کرنا ہے، خاموش رہنا ہے حق ضائع ہوتے ہوئے۔ حسینی فطرت یہ نہیں ہے، حسینی عمل یہ نہیں ہے، حسینی سیرت یہ نہیں ہے۔ آپ کے سوال کی طرف بڑھتے چلیں تو آج 7 محرم کا دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ آج کربلا میں خبر آئی ہے کہ ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو، جو اس وقت کربلا میں موجود تھا، یزید کی طرف سے اس تک
ایک لیٹر آیا ہے، ایک نامہ آیا اور اس میں لکھا ہے کہ نہر پر پہرے بٹھا دو، پانی حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ تھا حکم یہ یزید کا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پئیں، سوار پیے اور شتر پئیں۔ یہ میر انیس کا کلام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب کو اجازت تھی کہ پانی پئیں، چرند پرند کو اجازت تھی کہ پانی پئیں، گھوڑوں کو، جانوروں کو، سب کو اجازت تھی کہ پانی پئیں۔ اگر پانی نہ پیے تو زہرا کا لال نہ پیے۔ ان کے مولا کے آقا کے خیموں تک پانی نہ پہنچے، فرزند رسول کے خیموں تک پانی نہ پہنچے، فرزند علی کے، فرزند زہرا کے خیموں تک پانی نہ پہنچے۔ اور ان بچوں کا آج کیا حال ہوگا؟ ہم آج سوچیں، ویسے تو سوچتے ہی ہیں، ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ہم پانی پئیں تو کربلا والوں کی یاد کو مد نظر رکھیں، دہرائیں کہ پانی پیتے ہوئے ان کا ذکر کریں۔ لیکن آج کی رات اور کل کے دن ضرور ایک دفعہ پانی کو جب آپ گلاس میں ڈالیے تو پانی کو دیکھیے گا کہ یہ وہی پانی ہے کہ جو کربلا میں جس پانی کے لیے بچے تشنہ لب ہیں، مانگ رہے ہیں اور خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، خیموں میں اب پانی نہیں جا رہا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے بچوں تک پانی پہنچائیں۔ اب پانی کتنا بچا سکتے ہیں؟ ایک صحرا ہے، خشکی ہے وہاں پر، گرمی ہے وہاں پر، اگر بچائیں بھی پانی، مشقیزوں میں بھر کے بھی رکھے ہیں تو کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پہنچ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو خواتین ہیں وہاں پہ، جو بزرگ سالان ہیں، جن کی عمر دراز ہے، ان تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ 7 محرم ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہم سے کمتر ہے، دنیاوی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے، جن تک کھانا، وہ آسائشیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں شاید ان کو اس طریقے سے ان تک نہیں پہنچی ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں۔ ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے اپنی زندگی میں 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک آپ کا رزق ہوتا ہے، ایک وہ رزق ہوتا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ دوسرے تک ہم پہنچائیں۔ خدا ہمیں نواز رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آیا میں تمہیں نواز رہا ہوں، تم بھی میری مخلوق کو آیا نوازو گے، آیا دو گے۔ یہ ہے فرق۔ ہیر جکوائے ماں دعوت دینا چاہیدس کاری محمد انیس قادری ہاشمی صاحب کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مہنجو رہبر مہنجو آقا، مہنجو رہبر مہنجو آقا، حسین بن علی آہے۔ سائیں زید حسین کرمی قصیدو موکلیو آہے تا ہن سٹھے محفل میں پڑھوں تھا حاضرین آئے ناظرین کہ ضرور محبت بھریو قصیدو پسندیندو۔ مہنجو رہبر مہنجو آقا، مہنجو رہبر مہنجو آقا، حسین بن علی آہے۔ دنیا اے آخرت میں، دنیا اے آخرت میں، موسندن دامن جھلی آہے۔ مہنجو رہبر مہنجو آقا،
سخاوت ڈسو شجاعت ڈسو عزم ڈسو ابن حیدر جو سخاوت ڈسو شجاعت ڈسو عزم ڈسو ابن حیدر جو صبر ساں سب سٹھائیں صبر ساں سب سٹھائیں جا ہوا ہنتے گلیاں ہے مجھو رہبر مجھو آقا دنائی دین جے خاطر علی اصغر علی اکبر دنائی دین جے خاطر علی اصغر علی اکبر اکھن جے ٹھار قاسم کھے اکھن جے ٹھار قاسم کھے شہادت وئی ملی آہے مجھو رہبر مجھو آقا فنا فتنو یزیدی تھیو شمر جو شرویو مٹ جی فنا فتنو یزیدی تھیو شمر جو شرویو مٹ جی حسینی راج قائم حسینی راج قائم ویو ملکر جلی آہے مجھو رہبر مجھو آقا حسین بن علی آہے مجھو ایمان کان محبت ابن حیدر جی مجھو ایمان کان محبت ابن حیدر جی دنیا جا در چھڑے ورتی دنیا جا در چھڑے ورتی حسینی موگلیاں ہے مجھو رہبر مجھو آقا مجھو رہبر مجھو آقا حسین بن علی آہے مجھو رہبر سناگر آل جو آیا مجھے محبت صحابن سان سناگر آل جو آیا مجھے محبت صحابن سان مجھے اکرم اللہ نوکری سب کھاں بھلی آہے مجھے اکرم اللہ نوکری سب کھاں بھلی آہے مجھو رہبر مجھو آقا مجھو رہبر مجھو آقا حسین بن علی آہے دنیا آخرت میں مو دنیا آخرت میں مو سندن دامن جھلی آہے مجھو رہبر مجھو آقا مجھو رہبر مجھو آقا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹرانسمیشن جاری ہے وقت ہوا ہے بریک جو جلدی حاضر تک ہے. میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو.
بہر تاں کے بھلی کارکنداسی تہاں ڈسی رہا آयो محرم الحرام جی اسپیشل ٹرانسمیشن ہیر جن بھائرن اساں کے جوائن کیو ان جو نالو ہے تصور حسین سید نعمان انہن کے بھی بھلی کارکنداسی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. ولایت کیا ہے اور ولایت کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ولایت کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے حساب سے کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف ولایت پہ بحث ہونی چاہیے کہ ولایت سے مراد کیا ہے. ولایت سے مراد سرپرستی ہے، اولویت ہے کہ یعنی ایک شخص کسی چیز پر حق رکھتا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس چیز کا والی ہے، ولایت رکھتا ہے، اس پر مولا ہے، آقا ہے. ٹھیک، مثلا ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کا ولی باپ ہے، بیٹی کا ولی باپ ہے، ولایت رکھتا ہے کچھ چیزوں میں. البتہ جب یہ ولایت سے مراد کیا ہے، ولایت سے مراد سرپرستی ہے. لیکن جب ہم الہی شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پہ ولایت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. ولایت ہے کس کے پاس؟ مولا حقیقی ہے کون؟ مولا حقیقی اور ولایت صرف اور صرف خداوند عالم کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف خدا ہے. تو اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کا مالک، چونکہ دنیا کا مالک ہے، ولی بھی دنیا کا وہی ہے. اللہ مولاکم، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے. اللہ مولاکم، خدا تمہارا مولا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ آغا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا مولا ہے، ولایت جو ہے وہ خدا رکھتا ہے، تو پھر جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے پاس ولایت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ، یا جو ہے وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پاس غدیر کا خطبہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ آپس میں تضاد نہیں رکھتے؟ ظاہری طور پہ تضاد ہے کہ وہ بھی مولا، یہ بھی مولا. تو کیا فرق کیا ہے ان کی ولایت میں، ان کی ولایت میں؟ فرق یہ ہے کہ خدا کو کسی نے ولایت دی نہیں ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کے پاس ولایت ہے. خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ مالک ہے، کسی اور نے اس کو لا کر ملکیت نہیں دی ہے دنیا کی، بلکہ کیونکہ وہ خالق ہے، دنیا کو، کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، تو پس تصرف پوری دنیا پہ، پوری کائنات پہ خداوند عالم کی ذات رکھتی ہے. خداوند عالم کی ہی ذات ہے جو حق رکھتی ہے کہ وہ حکومت کرے، اس کا حکم ہو، اس کا قانون ہو. پھر خداوند عالم سید المرسلین کو، خاتم النبیین کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولایت دیتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اتھارٹی دیتا ہے اپنی مخلوقات پر کہ اے رسول جائیے، آپ ہدایت کیجئے. ہدایت کے لیے حکم ضروری ہے، ہدایت کے لیے قانون ضروری ہے. آپ میرے نمائندے بن کر، خدا کے نمائندے بن کے، خدا کے رسول و پیغمبر بن کر، ولایت لے کر لوگوں کی، بشریت کی حفاظت کیجئے اور ان کو ان کے حقیقی مقصد تک پہنچائیے کہ وہ خود خدا ہے. حقیقی مقصد ہم سب کا کون ہے؟ خود خدا ہے. پھر تاریخی شواہد موجود ہیں، کوئی شک نہیں کر سکتا ان میں. ہر کتاب میں متواترات کے اعتبار سے ملتا ہے، چاہے وہ سنی کتب ہوں، چاہے وہ شیعی کتب ہوں، چاہے وہ ویسٹرن جو ہسٹوریکل بکس ہیں اس میں ہو. سب میں موجود ہے کہ غدیر خم کا منبر اور غدیر خم کا سما سجتا ہے، اور آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم. قرآن کی لہن یہاں پہ عجیب ہے. قرآن کی لہن کیا ہے کہ اے رسول ابلاغ کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے اس چیز کی جو آپ پر پہلے سے انزل الیکم، نازل ہو چکا ہے. کوئی چیز ہے، کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رسول اکرم پر کوئی چیز، کوئی پیغام نازل ہوا ہے جو ابھی تک رسول اکرم نے روک کے رکھا ہوا ہے، بیان نہیں کیا. صراحت کے ساتھ رسول کو مخاطب کرتے ہوئے، کبھی جب خداوند عالم، خدا جب چاہتا ہے کہ رسول سے محبت میں بات کرے، اپنی محبت دکھائے، تو کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا فرما رہا ہے خدا؟ کیا کہتا ہے کہ
یا ایھا الرسول، اے رسول، اے وہ شخص، وہ نمائندے، وہ میرے نمائندے جن کا کام یہ ہے کہ وہ رسالت رکھتے ہیں، میرا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں کو، جائیے آپ فرما دیجئے وہ پیغام جو آپ تک دے چکا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر غدیر سجتا ہے، نعرے ولایت کی صدائیں عالم میں گونجتی ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی صدائیں اس عالم کو معطر کرتی ہیں، اور اس طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ، آج تمہارا دین کامل ہوا۔ ولایت وہ کانسیپٹ ہے جس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ آپ اس پہ آ کے بات کر سکتے ہیں کہ کس کے پاس ولایت ہے، کس کے پاس ولایت نہیں، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن خود ولایت کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ جس طریقے سے خدا کے بارے میں ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ خدا ولایت رکھتا ہے، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر کوئی اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ ولایت رکھتے ہیں۔ تو ولایت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کہے کہ میں ولایت کو نہیں مانتا، تو بیچارہ جانتا نہیں ہے، صحیح، اور اگر جانتا ہے اور جاننے کے بعد ولایت کے اس عقیدے کو چھوڑ رہا ہے تو پھر کچھ مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت خدا کی ہے، ولایت اللہ ہے، پھر اس کے بعد ولایت الرسول ہے، پھر اس کے بعد جس کو رسول ولایت دے رہے ہیں اس کی ولایت ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہے ولایت۔ سر ایک سوال ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ دوران عزاداری اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ایک حسینی کو کیا کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے خیال سے حسینی کے لیے واضح ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ تو خاص طور پہ عزاداری کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اور وسیع کریں گفتگو کو، اس گفتگو کے پہلو کو تھوڑا وسیع کریں، تو تمام مکاتب اسلامی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، کہ کوئی بھی اجتماع ہو، چاہے شیعی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے غم کا اجتماع ہو، چاہے خوشی کا اجتماع ہو، مثلا میلاد ہو، جشن ہو، شادی کی تقاریب ہوں، یا کوئی غم کا سلسلہ ہو، کسی کی ڈیتھ ہو جائے گھرانے میں، یا کچھ ایسا ہو، یا ذکر آل رسول ہو، تو اس وقت میں جب بھی نماز کا وقت آئے گا تو نماز مقدم ہے، نماز پڑھنا واجب ہے۔ جو بھی اجتماعات آپ کے چل رہے ہیں وہ اسی وقت رکیں گے، رکنا ضروری ہے ان کا، اور نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ ابھی 10 محرم آئے گا تو آپ مرکزی جلوس ہوتا ہے، بہترین طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں حسینی میں یوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں، ہر مکتب فکر کا انسان شامل ہوتا ہے۔ جب جلوس ہوتا ہے، مرکزی جلوس ہوتا ہے، بہت تعداد وسیع ہوتی ہے، تمام تعداد، جیسے ہی ظہر کا وقت آتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جلوس رکتا ہے، باقاعدہ طور پر صفیں بنتی ہیں، اور طریقے سے، پراپر طریقے سے، جس طریقے سے اسلام میں حکم ہے نماز کا، نماز ادا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کربلا چلے جائیے، کربلا میں مرکز ہے عزاداری کا، امام حسین علیہ السلام کی ذریح وہاں موجود ہے، شہادت وہاں ہوئی ہے، تمام رسومات عزاداری ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وقت اذان پہنچتا ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، چاہے وہ ظہر کا ہو، چاہے وہ عصر کا ہو، چاہے مغرب کا ہو، چاہے عشاء کا ہو، جیسے ہی وقت اذان ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، حسینی اور عزادار جو وہاں موجود ہوتے ہیں فوراً نماز ادا کرتے ہیں۔ چاہے آپ نجف چلے جائیے، یہی صورتحال ملے گی، چاہے آپ ایران میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر آ جائیں، یہی صورتحال ملے گی، آپ کعبہ چلے جائیں، یہی صورتحال ملے گی، مدینہ چلے جائیں، یہی صورتحال ملے گی۔ جو علماء ہیں، جو اسلام شناس ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، آپ ان کے مراکز میں کہیں بھی چلے جائیے، یہ آپ کو چیز واضح طور پر مل جائے گی، بے شک، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ البتہ کچھ استثناءات ہیں نماز کے بارے میں، جہاں پر انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ نماز کو حتیٰ توڑ کر وہ کام انجام دے۔ مثلا پچھلی گفتگو میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور اس کو جانی خطر ہے، وہ مرنے والا ہے، تو اس شخص کے اوپر جو نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز ختم کرے، اگر ختم نہیں کر سکتا تو توڑے اور اس کی جان بچائے۔ صحیح۔ یہ استثناءات ہیں جو خود اسلام سے ہمیں حاصل ہیں۔ صحیح۔ سر
آپ سے گفتگو چل رہی ہے اور آپ کو جانا بھی ہے، آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، تو آج کی محفل کا ایک لاسٹ سوال آپ سے کروں گی کہ 9-10 محرم کی شہادت کو بیان کریں۔ 9 محرم کی شب جب ہوئی تو عجیب حال تھا۔ امام حسین علیہ السلام تمام اصحاب کو ان کی جگہیں دکھاتے چلے جا رہے ہیں کہ اے مظاہر آپ یہاں شہید ہوئیں گے، اے علی اکبر آپ کی یہ جگہ ہے، اے اون و محمد آپ کی یہ جگہ ہے۔ تمام اصحاب کو ان کی جائے شہادت دکھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اصحاب ایک عجیب اطمینان کے ساتھ، عجیب چہرے پہ سکون کے ساتھ پلٹتے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اصحاب میں ایک صحابی امام حسین کے ایسے تھے کہ جو زیادہ ہنستے نہیں تھے، زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کا نہیں تھا۔ جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان کی جائے شہادت کہاں پر ہے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے ہنس رہے ہو، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں بس میں نے اپنی حقیقت کو اور اپنے آخر کو دیکھ لیا۔ یہ کیفیت تھی ایک طرف سے خیمہ ہائے امام حسینی کی، اور دوسری طرف سے کیا عالم تھا، دوسری طرف سے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ 7 محرم کو جو پانی بند ہوا تھا وہ آج تک بند ہے، پانی بند ہو چکا ہے۔ خیمے امام حسینی میں العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ کل معلوم ہے کہ کل معرکہ حق و باطل ہونے والا ہے۔ صبح عاشور طلوع ہوتی ہے۔ اگر میں مصائب پڑھنا چاہوں کربلا کے تو شاید رات پوری آج کی گزر جائے، میں ختم نہ کر پاؤں۔ میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ میں تمام مصیبتیں اور مصائب کربلا آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ایک رخصت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، صرف ایک رخصت، ایک ایسی عجیب رخصت ہے، ایک ایسی عجیب شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا دل پھٹاتا ہے۔ وہ کیا وقت ہے؟ وہ وقت ہے کہ علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، علی اصغر کا گلا کٹ چکا ہے، مولا عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ اب رخصت آخر کے لیے مولا و آقا امام حسین خیموں کی طرف رخ کرتے ہیں، خیموں کی طرف سے باہر آنا ہے۔ ایک چھوٹی سی کمسن بچی ہے جو اپنے بابا کو اس طرف دیکھتی جا رہی ہے، اسی طرف میرا مولا و میرا آقا میرے بابا جا رہے ہیں۔ جہاں چچا عباس گئے تو واپس لوٹ کر نہ آئے، علی اکبر جس طرف گئے واپس نہ آئے، اب میرا بابا بھی اسی طرف مقتل کی طرف چلا ہے۔ روایات کے جملے ہیں کہ یہ بچی اپنے باپ کو بہت چاہتی تھی، بڑا پیار تھا سکینہ کو امام حسین سے، اپنے بابا سے، اور دوسری طرف سے مولا حسین بھی اپنی بچی کو اسی طریقے سے چاہتے تھے۔ کان یحبھا حبا شدیدا، یہ باپ اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا۔ ہمارے گھروں میں اگر کمسن بچیاں ہوں، کمسن بچے ہوں، جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوں، وہ اس کیفیت کو بڑے اچھے طریقے سے درک کر پائیں گے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جب باپ گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، باپ کو بھی اطمینان ہے کہ پلٹ کر آئے گا، بچی کو بھی گھر میں اطمینان ہے کہ میرا باپ پلٹ کر آئے گا، لیکن پھر بھی ایک عجیب بے چینی ہم اس بچی کے پاس دیکھتے ہیں۔ وہ روتی ہے، وہ گڑ گڑاتی ہے، لیکن ہائے سکینہ، میرا سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر کہ مسلسل شہادتوں کا سلسلہ دیکھ رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اب میرا مولا اسی طرف گامزن ہے، کہ عجب نہیں کہا ہو کہ مولا میرا بابا مجھے مت چھوڑیے، آپ کے جانے کے بعد میرا کرتا جلے گا، خیموں کی طرف فوج اشقیاء کا حملہ ہوگا، پھپھیوں کی چادر چھنے گی، مولا شمر ہوگا اور میرا گال ہوگا اور اس کے تماچے ہوں گے۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ او مظلوم کربلا جو تھو مظلوم کربلا جو تھو حیلا چھوپ مال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ پانی بھی بند تھی ویو اصغر جو سو کسی ویو پانی بھی بند تھی ویو اصغر پیاسو کسی ویو ہر خیمو جو سڑی ویو کنبو سجو رلی ویو امت نبی جی کیو امت نبی جی کیو ہے ظلم کمال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ سید شہید تھی ویا مہمان بھی کسی ویا سید شہید تھی ویا مہمان بھی کسی ویا برکا بھی سب لگی ویا رسیون میں ہتھ رجھی ویا بیوار سلجیاں تھیو بیوار سلجیاں تھیو ہے بی بن جو حال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ امت کے ڈو قہر کیو برباد شاہ جو گھر کیو ہے امت کے ڈو قہر کیو برباد شاہ جو گھر کیو ارمانو جو ہر ایہو ظالم ضامن نہ کوئی بشر پیو ارمانو جو ہر ایہو ضامن نہ کوئی بشر پیو زینب ڈکھیا جو شام میں زینب ڈکھیا جو شام میں ہے تھی وہ مثال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ او مظلوم کربلا جو تھو مظلوم کربلا جو تھو ہے لاشوں پہ مال بے گناہ بند کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ بن کربلا میں ماریو زہرا جو لال بے گناہ میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو ॿीहर तव्हांखे भलीकार कंदासीं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुहर्रम अल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन ऐं हींअर जिन असांखे जॉइन कयो आहे असांजी प्यारी भेण आहे इस्लामिक स्कॉलर आहे पहिरियां बि तव्हां उन्हनि खे असांजी ट्रांसमिशन में ॾिसी चुका आहियो ऐं काफ़ी सुठी गुफ़्तगू कंदियूं आहिनि अॼु जेको टॉपिक आहे हिननि सां डिस्कस कंदासीं हज़रत क़ासिम जे हवाले सां कंदासीं छो त 7 मुहर्रम बि आहे
ऐं उन्हनि सां मनसूब आहे। सो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सैयदा मूना काज़मी साहिबा जेका इस्लामिक स्कॉलर आहिनि। उनखां अलावा असांजी ॿी भेण आहे अलिशा सादिक, सो उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज 7 मुहर्रम है और 7 मुहर्रम को हज़रत कासिम से मंसूब किया जाता है। उनकी बहादुरी पे भी बात करेंगे, उनकी शुजाअत पे भी बात करेंगे, उनकी शहादत पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हज़रत कासिम की उम्र कितनी थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी KTN का कि आपने मुझे फिर से मौका दिया कि हमारी आवाज़ सब तक पहुंच सके, क्योंकि ये वो ज़िक्र है कि 1400 बरस से चलता चला आ रहा है और इंशाअल्लाह आगे जाता रहेगा। अदवार चेंज होते रहेंगे और नेटवर्क्स आते रहेंगे, फैसिलिटेशन चेंज होती रहेगी, लेकिन हर तरीक़े से ज़िक्र मौला हुसैन आगे बढ़ता रहेगा। हज़रत कासिम इब्न हसन, थोड़ी सी मेरी आवाज़ कसरत मजालिस की वजह से डिस्टर्ब है। हज़रत कासिम इब्न हसन जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, करबला में 13 बरस की उम्र है और इनका शुजाअत, इनका मर्तबा इतना ज़्यादा है। आपका सवाल क्या था कि हज़रत कासिम की उम्र के बारे में हम बताएं। जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई उस वक्त 3.5 बरस के हैं और जब वाक़या करबला 10 साल बाद रूनुमा हुआ तो अब हज़रत कासिम 13 बरस के हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला। ये हम सभी जानते हैं कि बहन भाइयों में से अगर कोई पहले चला जाए तो फिर उसकी मोहब्बत, उनकी औलाद की मोहब्बत, अपने बहन भाइयों की मोहब्बत जो है वो औलाद में मुंतकिल हो जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी यही था कि जब से इमाम हसन अलैहिस्सलाम गए उनकी औलाद को, हज़रत कासिम को अपने सीने से लगा कर रखा और ज़रा भी कमी महसूस नहीं होने दी। जैसे कि इस घराने ने हमें यतीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत, मोहब्बत, प्यार के बारे में बताया है, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी उसी तरीक़े से तरबियत होती रही, यहाँ तक कि करबला में आ गए। जब 9 मुहर्रम की रात आई और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब को और अपने तमाम घर वालों को लेकर बैठे कि वो बताएं कि कल किस किस का शुहदाए करबला में नाम है, तो उस वक्त इमाम हसन के फ़र्जंद भी मौजूद हैं। मौला सब के नाम लेते जाते हैं, लेकिन इनका आलम यह है कि हर कोई हाथ उठाकर कहता है मौला मेरा नाम है, मौला कल शहीदों में मेरा नाम है। ये वो बच्चा है जो 13.5 बरस की उम्र है, पंजों के बल खड़े होते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाना जाहिर करते हैं और बार बार हाथ उठाकर कहते हैं कि चचा मेरा नाम है, मेरा नाम है। वो आलम था कि मौला देखते हैं, फिर दूसरों का नाम लेते हैं, फिर कासिम को देखते हैं, फिर दूसरों का नाम लेते हैं, लेकिन एक वो वक्त आता है कि मौला कहते हैं कि कासिम, पंजों के बल खड़े होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम भी कल शुहदा में मौजूद है। और एक तारीख़ी सवाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कासिम तुम मौत को किस तरीक़े से पाते हो? हमें कुरान में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब अगर हम इसकी तफसीर में चले जाएं या तफसील में चले जाएं या हम किसी बच्चे से भी कहते हैं तो एक जवाब आता है क्या मौत कोई जायका रखती है, क्या मौत का कोई जायका होता है? हमें पता ही नहीं चलता कि मौत का क्या जायका है। लेकिन जब हम करबला में आते हैं और मौला कासिम से पूछते हैं कि बताओ मौत को कैसा पाते हो, तो उस वक्त एक जायके की बात करते हैं हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम और फरमाते हैं कि चचा मैं मौत को शहद से ज़्यादा शीरी पाता हूँ। यानी कि इन शुहदा के लिए, अल्लाह के लिए, मरने वालों के लिए मौत कोई मुश्किल नहीं है, मौत शहद से भी ज़्यादा शीरी है। ये और ये इस आयत को क्लियर कौन करते हैं? हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम करबला में कर रहे हैं कि शहद से ज़्यादा शीरी मेरे लिए मौत है। और शहद का तज़किरा जो किया, छोटे बच्चे जो होते हैं हमेशा वो चॉकलेट, टॉफ़ीज़ और शहद और मीठे की बात करते हैं। उम्र इतनी छोटी है हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की कि वो बात कर रहे हैं तो शहद की बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम का दिन आया, 9 मुहर्रम की रात को माँ ने समझाया कि देखो तुम यतीम इमाम हसन हो, कल जब मैदान में जाओ कि माओं की तरबियत है,
جو وہ بتا رہی ہیں اللہ کے لیے قربانی کیسے پیش کرنی ہے، یہ کربلا کی مائیں ہمیں سکھاتی ہیں. اپنی اولادوں کو، نسلوں کو کیسے پیش کرنا ہے یہ کربلا کی مائیں سکھا رہی ہیں. چاہتی تو کہتی ہیں کہ میرا تو کوئی والی وارث بھی نہیں ہے، میرا شوہر بھی دنیا سے چلا گیا، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، تم بھی میدان کربلا میں جاؤ گے تو میں کیا کروں گی. بعض دفعہ ماؤں کی فطرت ہوتی ہے نا، ہم اپنے بچوں کی بہت زیادہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جناب ام فروہ فرماتی ہیں کہ کل جب میدان میں جاؤ تو دنیا یہ کہتی ہے کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا، لیکن تم شجاعت امام حسن تم کربلا کے میدان میں جا کر دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسن کتنے بہادر تھے. سبحان اللہ. ہیر ماں دعوت ॾियणु चाहींदसि تصور حسین खे. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 8 محرم کے حوالے سے مائک پہ بتا دیں. مولا غازی عباس کی شان میں چند شعر آپ کی سماعتوں کا دیے. غازی کا جنازہ ہے زانوئے حسین پہ، غازی کا جنازہ مجھ کو خبر ہے اب میری چھن جائے گی ردا، چھن جائے گی ردا. نانا کی ہو نہ پائے گی ہم کو کبھی بھی دید، ہم شکل مصطفیٰ بھی ہوگا یہاں شہید، اور خون میں اب نہائے گا بے شیر علامہ، چھن جائے گی ردا. ہے آ جائیں گے خیام میں وہ بانی ستم، خیمے جلائیں گے وہ قیدی بنیں گے ہم، اور گردن میں توق پہنے گا بیمار اب میرا، چھن جائے گی ردا. عباس کی دلاری کو ایسے ستائیں گے، دکھلا کے مشک ہاں اسے پانی بہائیں گے. ہے کھائے گی وہ تماچا، کھائے گی وہ تماچا اب شمر لئیکا، چھن جائے گی ردا. اور آخری شعر دیکھیے گا. ہے زینب کا حال کیسے، زینب کا حال کیسے تصور کرے بیان، ہے طاقت قلم میں باقر کے اتنی ہے اب کہاں، لاشیں جری تڑپتی تھی زینب نے جب کہا، چھن جائے گی ردا. ہے زانوئے حسین پہ غازی کا جنازہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ میں دعوت دینا چاہیے الشوا صادق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سجدے کیے مگر مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. یا حسین یا حسین یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی. جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے. چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، ایک ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام نے. ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا، ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا. دریا پہ بھی لعینوں نے پہرا لگا دیا. یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی. زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا، زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا، آ کر کہا حسین سے بھیا سنو ذرا، آ کر کہا حسین سے بھیا سنو ذرا. کرتی ہوں اس غریبی میں ایک آخری سوال، خدمت میں لے کے آئی ہوں میں اپنے دونوں لال. مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے، مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے. پیارے حسین تجھ پہ یہ بچے نثار ہیں، پیارے حسین تجھ پہ یہ بچے نثار ہیں. یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی. زینب کی بات سن کے شہیدین رو دیے، زینب کی بات سن کے شہیدین رو دیے. جیسے کسی نے روح پہ نشتر چبو دیے، جیسے کسی نے روح پہ نشتر چبو دیے. فرمایا جاؤ اور ان کی اجازت بھی ہم نے دی، ان کو شہید ہونے کی عزت بھی ہم نے دی. زینب تمہارے لاڈلے خون میں نہائیں گے، زینب تمہارے لاڈلے خون میں نہائیں گے. یہ لال ہم سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے. یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی. دریا بہا جو فوج کا پیاسے کو دیکھ کر، دریا بہا جو فوج کا پیاسے کو دیکھ کر، سب کانپ اٹھے نبی کے نواسے کو دیکھ کر، سب کانپ اٹھے نبی کے نواسے کو دیکھ کر. تیروں تمی برسنے لگی شاہدین پر، خون حسین گرنے لگا جب زمین پر. اس خون کو فرشتوں نے دامن میں لے لیا، اس خون کو فرشتوں نے دامن میں لے لیا. ایک بوند کو بھی ریت پہ گرنے نہیں دیا. یا حسین بن علی
یا حسین بن علی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی۔ زخموں سے چور ہو گیا جب مرتضیٰ کا لال، زخموں سے چور ہو گیا جب مرتضیٰ کا لال، سجدے میں سر جھکا کے کہا رب ذوالجلال، سجدے میں سر جھکا کے کہا رب ذوالجلال، تیروں کے سائے میں میرا سجدہ قبول کر، یہ آخری نماز ہے مولا قبول کر۔ اس طرح پورا ہو گیا تقدیر کا لکھا، سوکھے گلے پہ چر گیا خنجر لعین کا، امت کو یوں بچایا شہید مثال نے، سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے، سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے، سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے۔ سگت سید نعمان بھی تے موجود آہن ہیر ماؤنن کے دعوت دین شائندس۔ آیا نہ ہوگا اسے طرح حسن و شباب ریتے پر۔ وقت ہوا ہے بریک جو جلدی حاضر تھا۔ میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو، میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو۔ بہر تاں کے بھلی کار کنداسی تہاں ڈیسی رہیا آहियो ست محرم الحرام جی اسپیشل ٹرانسمیشن ऐं हींअर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सोनिया शफ़ीक ऐं मोहम्मद समीर, इन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सोनिया? आप हमें ये बताइए कि हज़रत कासिम की बहादुरी और जब वो मैदान जंग में गए तो वो क्या आलम था? आलम ये था कि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम पहले तो इजाज़त नहीं मिल रही थी जाने की, क्योंकि बहुत मोहब्बत है मौला हुसैन को हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से। हज़रत अब्बास का वसीला तलाश किया, कहा कि मुझे इजाज़त दिलवा दीजिए। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी मैं ज़िंदा हूँ और मैं एक छोटे से कासिम को कैसे जाने दूँ, तो फिर अपनी वालिदा के पास तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाकर कहते हैं कि मुझे इजाज़त नहीं देते, मुझे रन में जाने की इजाज़त चाहिए। तो उन्हें याद आता है कि जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे थे तो बाजुए हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम पर उन्होंने एक तावीज़ बांधा था और फरमाया था इसको जब खोलना जब कड़ी मुसीबत हुसैन के ऊपर आ जाए। बीबी फरमाती है इससे ज़्यादा मुसीबत का वक्त कोई हो नहीं सकता। उस तावीज़ इमाम हसन को लिया और लेकर मौला हुसैन के पास गई कि जिसमें ये लिखा हुआ था, इमाम हसन की तहरीर मौजूद थी कि जब तुम्हारे ऊपर करबला में कड़ा वक्त आए तो मेरी जानिब से कासिम को मैदान जंग में भेजना और मेरी जानिब से ये कुर्बानी परवरदिगार आलम को पेश करना। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। 13 बरस के हैं, कद भी छोटा है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को कहा कि रकाबों को काटो और छोटा कर दो, और हज़रत ये वो वाहिद शहीद है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उठाकर घोड़े पर इन्हें सवार कराया। जब मैदान जंग में गए हैं तो फ़ौज अशकिया का आलम ये था कि आवाज़ लगा कर कहते हैं क्या हुसैन की फ़ौज में नाउज़ुबिल्लाह बड़े ख़त्म हो गए, फ़ौजी ख़त्म हो गए, जो अब एक छोटे से बच्चे को उठाकर जो है वो मैदान में भेज दिया। ये कहना था कि जनाब कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम ने रकाबों पर खड़े होकर फरमाया कि मैं बच्चा नहीं हूँ बल्कि मैं हसन का लाल हूँ, मेरा नाम कासिम इब्न हसन है। पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इस फ़ौज का एक एक इंसान, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे वो हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे बूढ़े हों, 1 मैन आर्मी हैं।
جب لوگوں نے سنا یہ حسن کا لال، تو ویسے ہی ہاشمی مشہور تھے کہ بہت خوبصورت ہیں، بہت حسین ہیں، بہت پیارے ہیں، تو ہر کوئی اپنی رکابوں پر کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتا تھا کہ امام حسن کا بیٹا کون ہے۔ جب ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ تم لوگ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تم فوج ہو اور تم لوگ اس طرح رکابوں پہ کھڑے ہو کر بچے کو کیا دیکھ رہے ہو، تو کہا ہم وہ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں کہ اتنا حسن و جمال اس وقت میدان میں موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے لال نے جب عمر سعد نے کہا کہ سب سے بڑے عرب کے جنگجو کو، ارزق شامی کو، کہ تم جاؤ اور اس کے مقابلے میں لڑو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ بنی ہاشم ہیں اور یہ بہت زیادہ شجاع اور بہادر ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے 4 بیٹے میدان جنگ میں موجود ہیں اور اس بچے کے لیے تو میرے بچے کافی ہیں، میں کیوں جاؤں میدان میں، میرے بیٹے کافی ہیں۔ ایک بیٹے کو بھیجا، 4 بیٹے اس کے وہاں پر موجود تھے، جناب قاسم نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ دوسرے کو بیٹا بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اسی طرح 4 بیٹے جب واصل جہنم ہو گئے، اب ارزق شامی کو اتنا غصہ آیا کہ جلال کے عالم میں کہتا ہے کہ اس بچے کو میں 2 ٹکڑے کر کے آتا ہوں۔ اور جب وہ میدان میں پہنچتا ہے تو قاسم ابن حسن کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ ارزق شامی جو بہادر ترین عرب کا مشہور بہادر، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور جب فوج اشقیہ نے دیکھا کہ کسی طرح بھی زیر نہیں ہو رہی حسن کے لال، تو کہا کہ اب ایک بر ایک کی جنگ نہیں ہوگی، چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے۔ اب چاروں طرف سے فوج اشقیہ جو ہیں وہ پہنچے ہیں حضرت قاسم ابن حسن کو مارنے کے لیے۔ کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے۔ وہی عالم جو مولا حسین علیہ السلام کا تھا وہ حسن کے لال کا عالم تھا۔ چاروں طرف سے جب حملہ ہوا، ایک ایسا نیزہ تھا جو گردن پر آ کر لگا جس نے گھوڑے پر سنبھلنے نہ دیا۔ جب گھوڑے سے گرے تو پیر رکابوں میں پھنس کر رہ گئے، اور مقتل کہتا ہے کہ جب پیر پھنسے ہوئے تھے تو فوج اشقیہ نے اس گھوڑے کو گھمانا شروع کیا، اور قاسم ابن حسن زمین پر جو ہے وہ خط دیتے جاتے تھے اور زخمی ہوتے چلے جاتے تھے۔ اور پھر عالم یہ تھا کہ جب زمین پر آئے، وہاں سے مولا عباس دوڑے، وہاں سے مولا حسین دوڑے، اس طریقے سے دوڑے کہ ایک طرف سے حسین اور مولا عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو فوج اشقیہ دائیں جانب کی بائیں جانب، بائیں جانب کی دائیں جانب جب ہوئی تو زندگی میں جناب قاسم ابن حسن کا جنازہ جو تھا وہ پامال ہو چکا تھا۔ اور شہادت کا عالم یہ تھا کہ جس وقت مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو فوج اشقیہ جا چکی تھی، گرد و غبار اڑ رہی تھی، اور مولا قاسم کا جنازہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے 1 بار آواز دی، 2 بار آواز دی، تیسری بار کہا کہ چچا کی جان کہاں ہو، بلاؤ مجھے۔ جب آواز نہیں آئی تو مولا فرماتے ہیں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ میں امام وقت ہو کر تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ تو تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے، مقاتل میں بات موجود ہے کہ حضرت قاسم کی لاش کے ایک ایک ٹکڑے نے اٹھ اٹھ کر بتایا کہ مولا میں یہاں ہوں، مولا میں یہاں ہوں، اور خاک کربلا میں پھیل گیا جناب قاسم کا جنازہ۔ یہ وہ واحد جنازہ جو مولا حسین سے اٹھایا نہ گیا، یہ وہ واحد جنازہ کہ جس کو میدان کربلا میں ایک غریب مولا حسین کھڑے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں اپنے بھتیجے کا جنازہ کس طریقے سے اٹھاؤں۔ اپنی ابا کو اتارا، خاک کربلا پہ پھیلایا، اور جنازے کے ٹکڑوں کو چنا اور ایک گٹھری سا بنایا۔ آج بھی ہم جیسے کسی کا شبیہ تابوت اٹھاتے ہیں، حضرت علی اصغر کا جھولا اٹھاتے ہیں، لیکن حضرت قاسم ابن حسن کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہم شبیہ جنازہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اس گٹھری کو آج بھی اٹھایا جاتا ہے زیارت کے طور پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ میں دعوت دینا چاہیے سونیا شفیق کے۔ دس محرم بوقت شام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین دس محرم
10 محرم کو دن نہیں ہوتا، 10 محرم کو دن نہیں ہوتا، شام ہوتی ہے صرف شام، حسین شام ہوتی ہے صرف شام، حسین زخم ہی زخم تھے تمام، حسین ذرا سوچو وہ کون تھے، کیا تھے، ذرا سوچو وہ کون تھے، کیا تھے، جس نے رکھا تھا ان کا نام، حسین زخم ہی زخم تھے تمام، حسین کیا جاتا تھا آپ کے خاطر، کیا جاتا تھا آپ کے خاطر، لمبے سجدے کا اہتمام، حسین 10 محرم بوقت شام، حسین پیاس کے گیتی تھی مجھ کو پی لیجے، کہ پیاس کے گیتی تھی مجھ کو پی صبر کہتا تھا مجھ کو تھام، حسین 10 محرم بوقت شام، حسین زخم ہی زخم تھے تمام،
حسین 10 محرم. سبحان اللہ. اسا سگت شاہ نواز پپو گل بھی تے موجود آئین ہیرون کے دعوت دیر چاہیندم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے آذان اخیر علی اکبر رو پیا دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا ہس یاد بہوں ہم شیر ہس یاد بہوں ہم شیر علی اکبر رو پیا دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا ہے دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا بے حد پیار ہا بھیڑ بھرادا اکبر تے بی بی سگراندہ بے حد پیار ہا بھیڑ بھرادا اکبر تے بی بی سگراندہ جیویں زینب تے شبیر جیویں زینب تے شبیر علی اکبر رو پیا دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا روندے مدینے چھوڑ آیا سگراں تو رخ موڑ آیا روندے مدینے چھوڑ آیا سگراں تو رخ موڑ آیا کر یاد دکھی دے نیر علی اکبر رو پیا دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا خط سگراں دا پڑھیا اکبر اکھیاں تے ہاں رکھیاں اکبر گھن لفظاں دی تاثیر گھن لفظاں دی تاثیر علی اکبر رو پیا دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا شاہ برشیدہ فلہا چکھیا پیو دی غربت دیکھ نہ سکھیا شاہ برشیدہ فلہا چکھیا پیو دی غربت دیکھ نہ سکھیا خود مرسل دی تصویر خود مرسل دی تصویر علی اکبر رو پیا دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا نور گیا مقدر نہیں لبھدا میں بڑھڑی تو گھر نہیں لبھدا نور گیا مقدر نور گیا مقدر نہیں لبھدا میں بڑھڑے تو گھر نہیں لبھدا اے وین کتے جو امیر اے وین کتے جو امیر علی اکبر رو پیا دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا ہس یاد بہوں ہم شیر ہس یاد بہوں ہم شیر علی اکبر رو پیا
دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا دے آذان اخیر علی اکبر رو پیا اسا سگد محمد سمیر بھی تے ویٹھل آہن ہیرون کے دعوت انشاءاللہ موکھے لولی ہوئی ڈنی اما تو صدا علی علی کجا تو صدا علی علی کجا موکھے لولی ہوئی ڈنی اما تو صدا علی علی کجا ماؤ جی چمی چیو چپر تو متھا جے مشکلیوں اچن ماؤ جی چمی چیو چپن تو متھا جے مشکلیوں اچن یا علی مدد پکار جا تو صدا علی علی کجا یا علی مدد پکار جا تو صدا علی علی کجا موکھے لولی ہوئی ڈنی اما تو صدا علی علی کجا تو صدا علی علی کجا یاد آواں جو ہے اکر ہن چیو پنجن سا پیار کرے یاد آواں جو ہے اکر ہن چیو پنجن سا پیار کرے ڈال ہی وسار جامتا تو صدا علی علی کجا گال ہی وسار جامتا تو صدا علی علی کجا تو صدا علی علی کجا موکھے لولی ہوئی ڈنی اما تو صدا علی علی کجا تو صدا علی علی کجا جت بھی پاک محفلیوں سجن ای ملنگ مولا جا ملن جت بھی پاک محفلیوں سجن ای ملنگ مولا جا ملن نعرہ حیدری لگائے جا تو صدا علی علی کجا تو صدا علی علی کجا نعرہ حیدری لگائے جا تو صدا علی علی کجا موکھے لولی ہوئی ڈنی اما تو صدا علی علی کجا شان پنجتن بدایو مو تو کہ حیدری بڑایو مو فرض ماؤ جو ہلا جا تو صدا علی علی کجا وقت ہے بریک جو جلدی حاضر تھا میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو
मेरे तव्हांखे भलीकार कंदासीं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुहर्रम उल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन। वक़्तु घटि आहे ऐं असांजा हिते नुहा ख़्वां बि वेठल आहिनि, सना ख़्वां बि हिते मौजूदु आहिनि। आख़िरी सवाल हिन महफ़िल जो मां पंहिंजी स्कॉलर सां करणु चाहींदसि, उन खां पोइ असां ॿियो वक़्तु हिननि खे ॾींदासीं। मौला हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम बयान करें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब ख़याम हुसैनी में कोई ना बचा और सबके जनाज़ों पर जनाजे उठाकर ला चुके, अब फ़कत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ैमे से रुखसत लेकर निकलते हैं। और ये वो वक्त है कि जब रावी कहता है कि ऐसा लगता था कि भरे हुए घर से जैसे कोई जनाजा निकला करता है, वैसे मौला हुसैन ख़याम हुसैनी से बाहर आए। और जब बाहर आते हैं तो दाएं बाएं जानिब देखते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मेरी सवारी का लाने वाला। कि उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा अली की बेटी निकल के कहती हैं कि अब्बास की बहन अभी ज़िंदा है, हुसैन की बहन अभी ज़िंदा है। अपने भाई को सवार कराया, घोड़ा चलता नहीं है। मौला हुसैन कहते हैं कि मैं आखिरी तुझसे ये ज़हमत ले रहा हूँ, लेकिन घोड़ा नीचे की तरफ इशारा करता है तो 3 साल की बेटी इमाम हुसैन की सकीना जो घोड़ों के सुमों से लिपटी हुई रो रही होती हैं और फरमा रही होती हैं कि ऐ घोड़े मेरे बाबा को ना ले जा, कि जो भी जाता है वो मैदान से वापस नहीं आता। बहुत मुख्तसर बयान करूँगी कि इस मुख्तसर वक्त में पूरा हक़ अदा हो सके। मौला हुसैन ने समझाया कि उम्मत को बख्शवाना है, मौला हुसैन ने समझाया कि दीन को बचाना है। तो बच्ची की आखिरी ख्वाहिश थी कि आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पर सुला कर चली जाए। ये वो बच्ची है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी ज़मीन पर या बिस्तर पे सोने नहीं दिया, बल्कि आदत थी बच्ची को बाबा के सीने पर सोने की। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में चले गए, जंग लड़ रहे हैं और जंग लड़ते जाते हैं और अपने असहाब के जनाज़ों पर पहुंचते हैं तो आवाज़ देकर पुकारते हैं कि देखो उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। अपने बेटे के करीब जाते हैं और अली अकबर से कहते हैं, अली अकबर अपने बाबा की जंग देखो कि जो सुबह से लाशों पर लाशें उठा कर लाया है। आगे जाते हैं नहर फुरात पर, कहते हैं अब्बास भाई की जंग देखो कि तुमने देखा कि मैंने एक एक का लाशा मैदान करबला से किस तरीके से उठाया। जंग करते जाते हैं और लड़ते जाते हैं। फ़ौज अशकिया पे इतना रोब है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जब तक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं कोई करीब आने की हिम्मत नहीं करता। कि एक मर्तबा निदाए आसमानी आती है कि हुसैन जंग का हंगाम नहीं है, कि अब अपनी तलवार को नयाम में रख दो, खुदा तुमसे राज़ी और तुम खुदा से राज़ी। ये सुनना था कि तलवार को नयाम में रखा, अपनी गर्दन को झुका लिया। अब जो 9 लाख के लश्कर ने देखा कि हुसैन अपनी गर्दन झुकाए खड़े हैं, भागी हुई फ़ौजें वापस पलटना शुरू हुई। अब कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई तलवारें मारता है। जिसको कुछ नहीं मिलता वो पत्थर उठाकर मारता है, जिसको पत्थर नहीं मिलता वो खाकी करबला उठा कर मौला हुसैन के ऊपर मार रहे हैं, ज़ख्मों से चूर। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब जीन से ज़मीन पर आते हैं तो ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ये जुमला मसाइब का फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस शहीद पर कि जिसका जनाजा न जीन पर था न ज़मीन पर था मगर तीरों पर मुअल्लक हो गया था। जब मदीने में जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कितने ज़ख़म थे मौला हुसैन के जिस्म पर, तो अपनी अंगूठी के नगीने की तरफ इशारा किया और फरमाया कि इतना मकाम भी बाकी नहीं था मेरे बाबा के जिस्म पर कि जहाँ पर ज़ख्मों के निशान न हों। ज़ख्मी मौला हुसैन आज़ादारान इमाम ये पड़े हुए हैं ज़मीन पर और शिमर किसी की हिम्मत नहीं थी आगे जाकर देखता हुसैन ज़िंदा हैं या मर गए हैं। ये रिवायत इतनी सख्त है जो बयान नहीं होती। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ता और देखता, नफ्स चेक करता, देखता सांसें चल रही हैं या नहीं, खून बह रहा है, ज़ख्मों से चूर हैं, पड़ी है मौला हुसैन, कोई आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा शिमर कहता है मैं तुम्हें बताऊं कैसे चेक करें कि हुसैन ज़िंदा है या मर गए। सबकी तरफ खामोशी का इशारा करके कहते हैं हुसैन दुनिया से चले गए, जाओ ख़याम हुसैनी को आग लगा दो, जाओ हुसैन की माँ बेटियों की चादरें छीन लो। इतना सुनना था मौला हुसैन ज़ख्मों से चूर चूर। रावी कहता है हथेलियाँ ज़मीन पर रख कर मौला ने बुलंद होने की कोशिश की और फरमाया हुसैन अभी ज़िंदा है, मजाल नहीं है किसी की कि मेरी ज़िंदगी में कोई ख़याम हुसैनी की तरफ आँख तो उठा कर देखे। शिमर मलून आगे बढ़ता है, सीने पर सवार होता है। सीने पर सवार होने के बाद कुंद खंजर, देखिए ये जंगों का तरीक़ा ही नहीं था
तलवारों को तेज़ किया जाता था, धार लगाई जाती थी। आज जानवर को भी ज़िबा किया जाता है। तो शराइत में है कि खंजर जो है वो कुंद नहीं होना चाहिए। कुंद खंजर से कई ज़रबों के साथ गले को काटा जा रहा था और मौला अपने नाना रसूलुल्लाह को याद कर रहे थे कि नाना ये आपकी उम्मत है। दूसरा जुल्म हुआ वो बहन पर हुआ कि जो 70 कदम के फासले से तिल्ले ज़ैनबिया पे खड़ी हुई जनाब ज़ैनब दुआ मांग रही है, ज़मीन करबला इतना बुलंद हो जा कि मुझे मेरा भाई दिखाई नहीं देता, मुझे मेरा भाई दिखाई दे। और वहाँ से मौला हुसैन ज़ेर खंजर दुआ करते हैं कि ए ज़मीन करबला इतनी नशेब में चली जा कि हुसैन मेरी बहन ज़ैनब मुझे इस तरह मेरा गला कटते हुए ना देख सके। 70 कदम के फासले से ये जुल्म है। लोग कहते हैं क्यों हम मजालिम को रोते हैं, लोग कहते हैं क्यों हम मातम करते हैं। ये मजालिम पर रोते हैं, शहादत पे बाखुदा नहीं रोते। शहादत तो मीरास है बने हाशिम की कि एक मर्तबा जब 70 कदम से बहन ने देखा तो फ़कत रिवायत कहती है 4 कदम के फासले पर बेटी 3 साल की बेटी खड़ी देख रही थी कि वो खंजर से गले को काटता था। कभी काटता जाता था, कभी वो खंजर उठाकर सकीना को डराकर पीछे हटाता था। कभी 70 कदम पर बहन को देखकर मलून कहकहा लगाकर कहता था कि देखो मैं तुम्हारे हुसैन का क्या हाल कर रहा हूँ। 3 कदम से जब बच्ची ने देखा गला कट गया और जब वो अपनी फूफी के पास बस आखिरी जुमले पहुंची है तो फूफी से जाकर कहती है पता है फूफी अम्मा वो मेरे बाबा का गला काटता जाता था और मलून हंसता जाता था और कहकहा लगाता जाता था। तो फूफी कहती है कि बेटा जब वो करीब पहुंचा था, जब वो गला काट रहा था, क्या ज़रूरत थी वहाँ देखने की, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। कहा फूफी अम्मा मैं ये चाहती थी कि मेरे बाबा का गला काट लेगा, वो मेरे बाबा के सर को छोड़कर चला जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे बाबा के चेहरे पर लहू था, मेरे बाबा के चेहरे पर खाक थी। मैं चाहती थी अपने दामन से अपने बाबा के चेहरे को साफ़ करती। कहा तुमने ऐसा किया? कहा मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया कि उसने जब गला काटा तो मेरे बाबा के बालों में हाथ डाला, मलून ने उठाया, कहकहा लगाया और सर लेकर आगे आगे जाता था और मैं पीछे पीछे दौड़ती थी कि ऐ शिमर एक मर्तबा मेरे बाबा के सर को मुझे दे दे। ये वो बच्ची है कि जिसके ऊपर यतीमी, आज भी किसी बच्चे पर जब यतीमी आती है तो सर पर शफकत से हाथ रखा जाता है, लेकिन हुसैन की सकीना जब यतीम हुई, अपने बाबा को जब जब रोई तब तब उनको तमाचे मार कर बताया गया कि तुम यतीम हो गई। अल्लाहु अकबर। एक उदासी रह गई, क्या रहा खैमों में शेके, एक उदासी रह गई, क्या रहा खैमों में शेके, एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई, क्या रहा खैमों में शेके। सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला, है सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला, माँ इधर बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई, एक उदासी रह गई। और छीनता था शेम्र चादर और ज़ैनब बार
چمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ ہے منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ میں دعوت دین چاہیے شاہ نواز پپو گل کے. ہن تنگ رسیاں سجاد بھیرا میں تبول چا نہیں سکدی. ہن تنگ رسیاں سجاد بھیرا میں تبول چا نہیں سکدی. میں کنڈس قرآن مصائب دا ہمیں کنڈس قرآن مصائب دا کیا شام چوا نہیں لگے دی. ہن تنگ رسیاں سجاد بھرام تبولو چا نہیں سگے دی. تو آندہ ہے نہ رو بابے کو حاکم شام درنج تھی دے. مجبور ہمیں زندان دے وچ مجبور ہمیں زندان دے وچ دی شام غریباں نہیں بھول دی. ان تنگ رسیاں سجاد بھرام تبولو چا نہیں سگے دی. او میرا روون شام دے حاکم کو ہے ویر سجاد نبھاندا. دھینا روے ہے وہ پیو اپنے کو ہے کیڑا غضب خدا دا. جیڑی دیکھ کے آندھی ہے میں بے وسیاں میں کو ہر ویلے بابا جو یاد جو آندہ رو کے آندھی ہے بلا چھا میں غریباں ہے وہ میں کیویں اتے پہرائے اون دی مادہ. گھٹ کر بلدے میدان کنو ہے شام والا زندان نہیں. آرام نہیں میں کو آندہ آرام نہیں میں کو آندہ. جد ریت گرم تے آنسم دی. ان تنگ رسیاں سجاد بھرام تبولو چا نہیں سگے دی. او انصاف دے نال سجاد دسا اے کوئی ساڑے رہن دی جائے زندان گرم. اوئی میں لگدا ہے جیویں گرم ہوا کرب بلائے. رو کے آندھیے تیری سردی قسم ہاں لہدا ہے وہ
او نہیں لگدی ویر ہوائے پیا نظر آندے آئے وہ مر میں ویساں پیچھے تھی سی ویر رہائے حسین. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ 10 محرم قریب ہے، محفلیں ہماری چلتی رہیں گی، دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو تاں سے سبحان ملاقات کندا سیں. جے تمہاں تاں کے بدھائے چکی ہے 10 محرم الحرام جی اسپیشل ٹرانسمیشن تمہاں ॾिसंदा تاں ساں گॾु हूंदासीं 10 محرم ताईं. वेंदे वेंदे जेको मां पंहिंजी भेण सोनिया शफ़ीक़ खे दावत ॾींदसि. इंशाअल्लाह सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं. अल्लाह हाफ़िज़. حضرت شبیر بولے دل غموں سے چور گئے. حضرت شبیر بولے دل غموں سے چور گئے. سر کٹے گا کربلا میں رب کو یہ منظور ہے. سر کٹے گا کربلا میں رب کو یہ منظور ہے. سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین. یہ علی عباس سے کہہ دو کہ نہ جائے کہیں کربلا کی سرزمین پر نام پانی کا نہیں. یہ علی عباس سے کہہ دو کہ نہ جائے کہیں کربلا کی سرزمین پر نام پانی کا نہیں. مسلموں کو قتل کرنے کا یہاں دستور ہے. سر کٹے گا کربلا میں رب کو یہ منظور ہے. موت کا دیکھو اندھیرا چھا رہا ہے چار سو. ہے خدا سے یہ دعا میری بے رکھنا آبرو. موت کا دیکھو اندھیرا چھا رہا ہے چار سو. ہے خدا سے یہ دعا میری بے رکھنا آبرو. فرش سے عرش بری تک پنجتن کا نور ہے. فرش سے عرش بری